الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أنجزوا وحده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے انتہائی معزز بزرگوں، سامعین با تمکین، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے معاشرے کی کمزوریوں کے بابت کچھ باتیں عرض کیا تھا. ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، اس میں جو چیزیں پنپ رہی اور جن چیزوں پر معاشرہ چل رہا، ان کی وجہ سے معاشرے میں دشواریاں پیش آ رہی. خصوصاً یہ عرض کر رہا تھا کہ لڑکا لڑکی کی تربیت نکاح سے پہلے نہ ہونا، یہ نکاح کے بعد زندگی کے تنگیوں کا سبب بن رہا ہے. نہ لڑکے کی تربیت ہے نہ لڑکی کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے زندگی گزارنے میں دشواریاں پیش آ رہی اور آئے دن طلاق اور خلا اور فسخ کے نکاح اور فارغتی کے معاملات پیش آ رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے، طلاق کے اسباب اور اس کے رسن پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا بنیادی سبب لڑکا لڑکی کا اسلامی تعلیم سے جاہل ہونا ہے. شوہر کو پتہ نہیں بیوی کو نبھانے کا کیا فائدہ ہے، اور بیوی کو پتہ نہیں شوہر کی خدمت کا کیا صلہ ہے. اس لیے دونوں جب اختلاف کے محور سے گزرتے ہیں تو سارے حدود پار کر دیتے ہیں. کوئی ایک فریق پیچھے لینے کو تیار نہیں. اور یہ بات عیا بیا اور ظاہر ہے، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، البتہ کسی کی زیادہ اور کسی کی کم ہوتی ہے. غلطیوں کا سرسس ہونا ہر ایک کی طرف سے بہرحال یقینی ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں، میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا، اپنے بچے بچیوں کو نکاح سے پہلے تعلیم دو. لڑکے کو نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھاؤ، لڑکی کو نکاح، طلاق، شوہر کی خدمت، اولاد کو پالنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کراؤ. لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ شوہر کی خدمت اللہ نے اس میں کیا صلہ اور بدلہ رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے شوہر کے لیے بھی چند باتیں رہنمائی فرمائی اور بیوی کے حق میں بھی بتایا. تو نکاح کے بعد کی زندگی انشاءاللہ کچھ خوشگوار طریقے سے گزرے گی. اگر خوشگوار طریقے سے گزرنے کے بعد اگر کچھ ناچاکی کی صورت پیش آ گئی اور ایسا عذر پیش آ گیا جس میں ساتھ میں رہنا ممکن نہیں، یعنی طلاق اور دونوں کو الگ کر دینا انیواریہ ہو جائے،
چونکہ نکاح جس مقصد سے کیا گیا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب دونوں کو بیڑی میں باندھ کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ایسا لگ رہا ساتھ میں رہیں گے تو ایک دوسرے کو مار دیں گے اور بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں شریعت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ نکاح ایک بار بنتا ہے تو ٹوٹتا ہی نہیں، شریعت نے ساری باتیں انسانیت کی سہولت کے اعتبار سے پیش کی۔ تو اگر کچھ ناچاکی کی صورت پیش آئے تو آپ کے پاس طلاق کا راستہ ہے، لڑکا طلاق دے دے، پہلا راستہ یہ ہے۔ اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا، بیوی کے لیے دوسرا آپشن اور راستہ یہ ہے خلا کا مطالبہ کرے۔ بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی، اپنا مہر معاف کرا دوں گی، عدت کا نفقہ اور کھاٹی تجھ سے نہیں لوں گی، اس کے بدلے تو مجھ سے خلا کر لے۔ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو خلا ہو جائے گا، طلاق بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے، شوہر ظالم ہے، طلاق نہیں دے رہا، بیوی مظلومہ ہے، خلا کا مطالبہ کر رہی، وہ بھی قبول نہیں کر رہا، اب کیا کریں گی؟ کہ زندگی بھر اجیرن اور غلامن بن کے رہے گی؟ کہا کہ نہیں، تیسرا راستہ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ خاتون شرعی پنچایت یا دارالقضاء یا شہر کے کسی مفتیان کرام سے اپنے نکاح کو فسخ کرا دے، اپنے نکاح کو توڑ دے۔ شریعت نے قاضی اور مفتیان کرام کو یہ اختیار دیا ہے، ایسی صورتحال میں نکاح کو توڑ سکتے ہیں، پھر وہ عدت گزارے گی اور پھر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ باتیں تو آپ کو معلوم ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آج تو خاص طور سے میں نے مضمون آپ کے سامنے نقل کیا ہے ٹاپک، دراصل زندگی میں اس طرح کی ناچاکیاں پیش آتی ہیں اور آپس میں خلش اور اختلافات کی صورت ظاہر ہونے لگتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جو رخ کیا جاتا ہے یا تو پولیس اسٹیشن کا، یا تو مہیلا وبھاگ کا، یا پھر کورٹ کا۔ دونوں فریق، پولیس اسٹیشن، مہیلا وبھاگ یا آخری راستہ کورٹ، بتاتے تمہارے کو پانی بھرنے لگاتے۔ یعنی جس قوم کے پاس اس کے مذہب میں دستور ہے، منشور ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے، آرٹیکل ہے، یہ قوم دوسرے کے در پر، دوسروں کے دروازے پر اپنے مسئلے کا انصاف مانگنے جا رہی ہے، اپنے مسئلے کو حل کرانے میں دوسروں کا غلام بن رہی، اپنے مسائل کے سلجھانے کے لیے دوسروں کو حکم بنا رہی، جن کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ سمجھے آپ؟ عجیب ماحول ہے۔ جس کے در پر جا رہی ان کے خود ٹھکانے نہیں، اور نہ ان کو کوئی انصاف سے اور صحیح فیصلہ کرنے سے ہمدردی ہے، اور نہ ان کے اندر کوئی دل محبت موجود ہے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، آپ جس کورٹ پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر اس کورٹ کی ہسٹری آپ کو سناؤں تو تعجب ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ایک بڑی عدالت میں 36 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے کیسز؟ 36 لاکھ کیسز پینڈنگ میں ہیں۔ وہ جج سلجھاتے تھک گئے، مر گئے، دوسرے آ رہے، بینچ بڑھا رہے، اسٹاف کو بڑھا رہے، حل نہیں ہو رہے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے خطابات میں بھی۔ دوسری عجیب بات سناؤں، ایک میاں بیوی کا جو دیندار تھے،
میں کچھ اختلاف ہو گیا، یہ مقدمہ کورٹ میں گیا، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، نچلی عدالت ہے، وہاں گیا، 13 سال وہاں رہا۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ پھر وہاں سے کچھ فیصلہ کلیئر نہ ہوا تو آگے کی عدالت میں گیا، پھر اور ہائی کورٹ میں گیا۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ فیصلہ زیر التوا رہا، زیر سماعت رہا، عدالت میں رہا۔ فیصلہ کب آیا پتہ ہے؟ بڑی عدالت کا فیصلہ آیا 136 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ ہاں لکھا ہوا ہے 136 سال۔ میاں بیوی بھی مر گئے، پہلی پیڑھی بھی چلی گئی، تیسری پیڑھی آ گئی، تب یہ فیصلہ آیا۔ کیا آیا؟ آپس میں دونوں صلح کر لو، آپس میں کیا کر لو؟ صلح کر لو۔ جس چیز کی شریعت نے تعلیم پہلی سیڑھی پر دی ہے، یہ آپ کو وہ تعلیم 136 سال کے بعد دے رہے ہیں۔ ایک والد کا انتقال ہوا، میں کو یہ قصہ کہانی نہیں، یہ لیگلی حقیقت ہے، ہمارے اکابرین کی باتیں ہیں۔ ایک والد کا انتقال ہوا، پراپرٹی بہت سادہ تھی، 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ ایک مسئلہ تنازع کھڑے ہوا، ایک زمین تھی، درمیان میں 2 یا 3 درخت تھے، دھورے پر جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ اب وہ دونوں بھائیوں کا اختلاف ہو گیا درختوں کے بارے میں، سمجھے؟ دیکھو امت کہاں پیسہ لگا رہی ہے، اللہ اختلاف ہو گیا، دونوں نے کیس پولیس اسٹیشن لے گیا، وہاں سے عدالت میں گئی۔ وہ 2-3 درخت کے واسطے کیس لڑتے رہے، وکلا کی فیس، آنے جانے کا خرچہ، دیگر اخراجات، سب جانتے ہیں کیا حالات ہیں، لاکھوں سے فیس ہے ہائی کورٹ کے وکیل کی، سپریم کورٹ کے وکیل کی۔ تو جو دوسری پراپرٹی تھی وہ پراپرٹی بھی اس درختوں کے فیصلے کے لیے ان دونوں نے لگا دی۔ بالآخر عدالت کا فیصلہ آیا، درخت کو کاٹا جائے، آدھا آدھا دونوں لے لیا جائے۔ ہاں یہ لکھا ہوا کتابوں میں واقعی، سمجھے بزرگوں؟ تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سب سے، میری بات گرچہ پورا مجمع نہیں سن رہا، آپ میرے نمائندے ہیں، اس بات کو لے جو میں کہنا چاہ رہا، ہمارے معاشرتی مسائل، آئینی مسائل، ازدواجی مسائل، پراپرٹی کے مسائل، نجی مسائل، عام مسائل، صلح کے مسائل، فیصلے کے مسائل، خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، کمپرمائز کے مسائل قرآن و حدیث کے تحت حل کروا۔ قرآن و حدیث کے تحت میں وہ مانوں گا جو قرآن نے کہا، میں وہ مانوں گی جو حدیث سے کہا، میں اس پر راضی رہوں گی جو میرے نبی اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایمان ہونے کے لیے 2 شرطیں اس آیت میں بتائی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے، خدا کی قسم، اللہ قسم خارا، تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ 2 باتیں تم میں نہ پائی جائے۔ پہلی بات، یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں جو اختلاف ہو جائے اس میں نبی کو حکم بنانا، نبی کے بعد نبی کی تعلیم کو حکم بنانا، فیصل بنانا، ثالث بنانا، حاکم بنانا، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، نبی تمہارے حق میں جو فیصلہ کر دے، شریعت تمہارے حق میں جو فیصلہ سنا دے، اس کے بعد اسے تسلیم کر لینا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ تمہارے لیے کیا اس کو مان لینا، اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا، یہ ایمان کی دوسری شرط ہے۔ ہاں، نوجوان لڑکی کا طلاق ہوا، کورٹ کیس میں گیا،
لڑکے والوں نے بھی ڈالے، کیس چلتے رہا، 10 سال ہو گئے، جوانی ڈھل گئی۔ اللہ، جوانیاں ڈھل جا رہی کیسز میں۔ تمہیں کیا سناؤ بزرگوں، ایسی کارگزاری آ رہی، اللہ کی قسم میں سناؤں گا تم تعجب کریں گے۔ ایسی کارگزاری ہے آج کوٹوں کی، جو کوٹوں کے چکر لگا رہے، عورتیں، مستورات، نوجوان لڑکیاں، کیا حالات ہیں۔ کس کے در پہ جا رہے، کس سے انصاف مانگ رہے؟ اس لیے شاعر نے کہا نا، اے تہذیب جدید کے غلام، توجہ کرنا، اے تہذیب جدید کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ تیرے اندر جو یقین نہیں رہا، قرآن و حدیث کو فیصل نہیں بنا رہا، یہ تیرے لیے بدترین ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس سے کہا جائے کہ قرآن و حدیث جو کہیں گا وہ فیصلہ ہوگا، تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے وہ نہیں، مجھے کورٹ کا فیصلہ چاہیے، مجھے کسی اور جگہ کا فیصلہ چاہیے۔ نہیں، اس آیت کے تحت جو آیت ذکر کی 5ویں پارے کی، اس کا شان نزول سنیے، مشہور شان نزول ہے، 2 واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو بشر نامی منافق کا ہے، یہودی کا ہے، دونوں میں آپس میں کچھ اختلاف ہوا، یہودی میں اور منافق میں، مدینہ میں۔ یہودی نے کہا فیصلہ محمد بن عبداللہ کے پاس جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتا تھا یہ انصاف کرنے والے۔ دیکھو یہودی کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ یہودی، فیصل کون بنے گا؟ محمد بن عبداللہ، اس کے الفاظ ہیں۔ اور بشر کہہ رہا تھا منافق، نہیں، فیصل عبداللہ بن ابی بن سلول بنے گا، منافق کا سردار۔ یا ایک روایت میں آتا ہے، اسی کا کعب بن اشرف بنے گا، جو یہودیوں کا سردار تھا، جو ان سے بھی ہو، اس سے نبی کے علاوہ تو فیصل بنانا چاہا، لیکن یہودی نے اصرار کیا، یہ فیصلہ نبی کے پاس آیا آپ کی عدالت میں، آپ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، منافق کے خلاف فیصلہ کیا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھے، حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، واقعہ سنایا، کہا کہ نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اس کے خلاف کیا، اب آپ اس فیصلہ اور سنا دو۔ حضرت عمر نے کہا تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی اور منافق کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے انکار کرتا ہے، عمر کی تلوار اس کے خلاف یہ کام کرتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مسلمان مومن مرد عورت کے حق میں اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے، اس کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اپنے چاہتوں کو، اپنے خواہشات کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا پڑے گا ایمان والا بننے کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس 22 پاری کی آیت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کالے تھے، چہرے پر کچھ داغ تھے، لیکن نمازی تھے، پہلے صف کے پابند تھے، اللہ کے دین کے قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ آپ نے جلیبیب سے پوچھا شادی نہیں کرو گے؟ کہا کہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے، کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا فلاں انصاری کے مکان میں جاؤ، اس سے کہنا کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دے۔ تو روایت میں آتا جلیبی بھی گئے، ان سے رشتے کے لیے اب ان کے لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ ماں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے اس سے اچھی رشتے ٹکرا دیے، اس کو کہاں سے دے دیں۔ ایک سوچ ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی بھی یہ سوچ ہے آج کل۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، لڑکی والوں کو مال چاہیے، لڑکے والوں کو جمال چاہیے، بس سمجھے نا آپ۔ لڑکی والوں کیا چاہیے؟ مال۔ جاب کے منتھلی پیکیج کیا ہے، پر ایئر کتنا آتا ہے، بس وہ دیکھو کیا اخلاق ہے، دیانت، تقوی، تہذیب، تمدن، کوئی نہیں دیکھ رہے۔ کیا ہو رہا، بعد میں کر لیں گا نا، نمازی پردہ پڑھ لیں گا نا، قرآنی پردہ پڑھ لیں گا، شوق ہے چھوڑ دے گا، سارے ایکسپٹ کر لیں، لیکن یہ فیصلہ آ جائے کہ مال ہے کہ نہیں یار، غریب کو نہیں دے دینا، نہیں کیا کرے گا وہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں۔ یہ اچھے اچھے گھرانوں کی کارگزاری ہے، معاف کرنا، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ہاں
تو وہ جلیبیب جس سے پیغام میں نکاح مانگنے گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، چونکہ یہ نسبی اعتبار سے تھوڑے سے کمزور تھے، چہرہ بھی اس پر داغ تھے اور تھوڑے سے دیکھنے دکھانے کو بھی صورت اتنی خوشنما نہیں تھی، واپس جا رہے تھے، بیٹی نے سن لیا، وہی جو مشہور بات کہی، کس کا پیغام ہے اس کو مت دیکھو، بھیجا کس نے اس کو دیکھو، بھیجنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باپ نے کہا تو راضی ہے؟ کہا کہ ہاں میں راضی ہوں، بھیجنے والے کو دیکھ رہے، جب راضی ہو میاں بیوی کیا کرے قاضی، راضی ہو گئے۔ روایت میں آتا اللہ کے نبی نے جب یہ فیصلہ سنا اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس خاتون کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت انس کہتے میں نے مدینہ میں دیکھا اس گھر سے مالدار کوئی گھرانہ نہیں تھا، انس بن مالک کا قول ہے، اور اس گھر سے زیادہ خوشحال گھر نہیں دیکھا۔ زندگیاں مال سے خوشی نہیں گزرتی ہے، خوشحالی گزرتی، زندگیاں محلوں میں خوشحالی گزرتی، زندگیاں گزرتی ہے دینداری سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا تابع کرنے سے۔ تو میرا عزیز و بزرگو دوستو، اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں جو فیصلہ کر دے اس کو مان لینا، دل چاہو تو بھی مان لو، نہ چاہے تو بھی مان لو۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک کتاب کی روایت ہے شعب الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 لوگوں سے پناہ مانگو، 5 لوگوں سے پناہ مانگو۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہا جو اپنا فیصلہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دنیا کے حاکموں سے حل کراتا ہے، وہ شریر ہے، وہ معاشرے میں فتنہ پھیلائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر لے، میں نے جس کو لے کر آیا اس کو فالو نہ کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو 2 حدیثیں سنا رہا آپ کو، آپ نے فرمایا جس قوم میں فیصلوں کے حل کرنے کے لیے دنیاوی عدالتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک حدیث ہے اس قوم میں فقر اور غریبی پھیل جاتی ہے، اور دوسری حدیث ہے اس قوم کے اندر موتیں کثرت سے واقع ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جہاں تک ہو سکے اپنے آئلی مسائل، گھریلو مسائل، میاں بیوی کے پراپرٹی کے، آپس میں جھگڑے کے، اختلاف کے، قرآن و حدیث کے تحت حل کرو۔ شریع پنچایت وہاں جا کر حل کرو، دارالقضاء ہے وہاں جا کر حل کرو، مسجد ہے یہاں پر آ کے حل کرو، مسجد میں آؤ، اپنے مسائل کو یہاں حل کرو آ کر، دوسروں کے در پہ نہ جاؤ، دوسروں کے در پہ نہ جاؤ۔ جو قوم دوسروں کے در پہ جاتی ہے اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا کر، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک نہیں ہو سکتا ہے، روشن نہیں ہو سکتا ہے، اسے افسوس زدہ رہنا پڑتا ہے، جیسے کہ آج لوگ افسوس زدہ ہیں معاملات کے بارے میں۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوست، 3 باتیں میں 3 ہفتوں سے عرض کر رہا۔ اولاً اولاد کی تربیت اچھی طرح کرو، بچی بڑی ہے اس کی بھی تربیت کرو، بچہ بڑا ہے اس کی تربیت کرو۔ دوسری بات نکاح کے مسائل سکھاؤ، نکاح کے مسائل سکھاؤ، لڑکی کو لڑکے کو بتاؤ کیا فرائض ہے، کیا آپس کے اندر کیا میاں بیوی کیسے رہ سکتے، وہ ساری باتیں بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے بچی کو کسی معلمہ کے حوالے کرو، بچے کو کسی عالم حافظ مفتی صاحب کے حوالے کرو، مسجد میں لا کر امام صاحب کے حوالے کرو، بھائی اس کا نکاح ہونے والا مسائل سکھاؤ، ساری باتیں سکھاتے، اس کپڑے لے رہا اس کے حال کر رہا، ٹھیک ہے ساری ضروریات کرو، لیکن اسے یہ پتہ نہیں نکاح ٹوٹا کیسے رہے بھائی۔ ارے سمجھے نا، ہزاروں لاکھوں روپے ایک نکاح پر خرچ کر رہا باپ، وہ باپ اپنے بیٹے کو نکاح کے مسائل نہیں بتا رہا۔ اس لیے میری عادت ہے، آپ نے سنا ہوگا جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں نکاح کے مسائل عرض کرتا، نکاح کیسے ٹوٹتا ہے، نکاح کے فرائض واجبات شرائط کیا ہے، وہ ساری باتیں، چونکہ ہماری قوم غافل ہے، اس سے نہیں پتا ہے شادی کرنے والے کو کتنی نیتوں سے شادی کرنا، نہیں پتا ہے دلہن بننے والی خاتون کو کہ میں نے اگر شوہر کو میرا بھائی کہہ کر پکار دیا، نام لے کر پکار دیا، باپ کہہ کر پکار دیا تو نکاح کا کیا حکم ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہو لیکن معلوم نہیں ہے۔
اور تیسری بات یہ ہم نے عرض کیا، اگر پھر بھی کچھ آپس میں ناچاکی ہو جائے، ہوتی ہے، ایسا نہیں فرشتے نہیں، ہوتی ہے آپس میں، کچھ میاں بیوی میں آپس کے اندر کچھ اختلاف کی صورت پیش آ جائے، پہلے آپ شریعت قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ بھائی طلاق ہوا کہ نہیں ہوا، جو شریعت کہیں اس پر فیصلہ کرے گا۔ مرنے کے بعد بیٹے کو کتنا ملنا، بیٹی کو کتنا ملنا، کورٹ نہیں، ہماری شرعی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، ہمارا دارالقضا فیصلہ کرے گا، ہمارے مفتیان کرام فیصلہ کریں گے۔ اور آپ سے ہی کہے یہ کہا جا رہا، جو فیصلہ آ جائے میں اس کو مان لوں گا۔ ورنہ ایک آخری مسئلہ سن لو، فقہا نے لکھا ہے جو یہ کہہ دے اپنی زبان سے میں شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتا، اپنی زبان سے جو یہ کہہ دے میں شریعت کے مسئلے کو نہیں مانتا، اس پر اس کا ایمان چلا جائے گا۔ نہیں مانتا میں قرآن و حدیث کے فیصلے کو، کچھ بھی بولتے رہتے یہ لوگ، نہیں مانتا، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے تحت، شرعی پنچایت ہے، دارالقضا ہے، مساجد ہے، آپ کو جس پر اطمینان ہے، جس کو آپ فالو کرتے، جس کو آپ پسند کرتے، اس کے پاس جاؤ، آپ اس سے اپنے مسائل حل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے تحت حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی سیڑھیاں چڑھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔